سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے، جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں، جب کرم کملی والے کا کرم ہوتا ہے، 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 وہ کملی والے کا کرم ہوتا ہے، جب کرم کملی والے کا کرم ہوتا ہے، جب کرم کملی والے کا کرم ہوتا ہے۔ بار بار یہی سوچتا ہوں رہ کر، میں بار بار الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین اکرام، الحمدللہ خیر المجالس جو بندگی شیخ الاسلام قطب الارشاد امام الاولیاء خواجہ خواجگان چشت اہل بہشت کے ملفوظات عالیہ کا مجموعہ ہیں، الحمدللہ اس کی 49 مجالس اختتام پر پہنچی، اور آج کی اس درس میں خیر المجالس کی 50ویں مجلس جو نصف کتاب ہے، 100 مجالس اس میں ہیں، تو 50ویں مجلس جو ہو رہی ہے الحمدللہ۔ اور اس مجلس میں حضرت صوفی حمید شاعر قلندر رحمۃ اللہ علیہ جو محبوب الہی کے مرید اور بندگی شیخ الاسلام نصیر الدین چراغ دہلوی کے پیر بھائی ہیں، تحریر فرماتے ہیں سعادت پابوسی حاصل ہوئی اور حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فائدے میں مشغول تھے، یعنی آپ کا بیان چل رہا تھا جب یہ حاضر ہوئے اور یہاں پہنچے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ نبوت کو دنیا کے ساتھ قبول کریں یا نبوت کو فخر و فاخر کے ساتھ قبول کریں۔ حضور پاک سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت فخر و فاخر کے ساتھ قبول فرمائی۔ جس روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سحر ہوتے تو کیا نوش فرماتے؟ چند کھجور، یعنی سب سے زیادہ سحری ہوتی سرکار جو کھاتے تو چند کھجور جو ہے سرکار جو ہے کھایا کرتے، نوش فرمایا کرتے۔ غرض کہ جب ازواج مطہرات نے یہ سنا کہ حضرت جبرائیل یہ پیغام الہی لائے ہیں تو وہ بڑی فکر مند ہوئی۔ اب یہاں پر ازواج مطہرات کے متعلق واقعہ جو ہے بندگی شیخ الاسلام نے لکھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ازواج مطہرات نے یہ خیال فرمایا کہ جو ہے اگر کہیں دعوتیں ہوں، بڑے بڑے رؤسائے عرب کی وغیرہ بلائی جائیں تو ہم کس حالت میں جائیں کہ حضور پاک سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ نے فخر و فاخر جو ہے اختیار فرمایا ہے، اب نہ متاع دنیا دولت دنیا وہ آنے والی نہیں ہیں، تو اسی جو ہے تذبذب میں تھیں۔ چنانچہ حضور پاک سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کو جو ہے بلایا اور ارشاد فرمایا کہ تمہیں 2 باتوں میں جو ہے اختیار دیا جاتا ہے کہ جو تم پسند کرو، اور اپنے والد سے مشورہ کر لینا اس بارے میں کہ دنیا کا مال و متاع چاہیے یا آخرت کی اخروی زندگی کی کامیابی چاہیے۔ جب آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، تمام امہات المومنین جو ہے کمرے کے اندر جو ہے بیٹھی ہوئی تھیں، اور سرکار ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا سے گفتگو فرما رہے تھے۔ تو ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس معاملے میں مجھے اپنے والد سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا تو ختم ہونے والی ہے اور دنیا کا مال و متاع ختم ہونے والا ہے، میں آخرت کو اختیار کرتی ہوں، آخرت کی نعمتوں کو اختیار کرتی ہوں، اور اسی کے ساتھ میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔
جب یہ جواب ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا نے دیا، تمام امہات المومنین جو سن رہی تھیں وہ بھی حضور کے پاس آئیں اور کہا کہ ہم آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں اور یہ دنیا کے مال و متاع جو ہے مات و متاع ہمیں نہیں چاہیے۔ تو یہ واقعہ امہات المومنین کے ساتھ جو ہے پیش آیا۔ پھر حضرت بندگی مخدوم شیخ الاسلام نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا دنیا کوئی چیز نہیں، جو مال بہت رکھتا ہے اس کے دشمن بھی بہت ہوتے ہیں، یعنی جو صاحب ثروت ہے، صاحب مال و دولت ہے، اس کے دشمن اور مخالف بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے درویش، صوفی امین خلندر شاعر سے کہتے ہیں، اے درویش سال ہا سال مجھ کو یہ آرزو رہی کہ ایک تہبند باندھ کر اور ایک کرتا پہن کر سر پر کلا رکھ کر کوہ و بیاباں کسی مسجد میں چلا جاؤں یا کسی ویران مقام پر یا قبرستان میں چلا جاؤں اور پھر وہیں پر بیٹھا رہوں، شہر کو نہ آؤں، وہیں پر ذکر میں لگا رہوں۔ بہت سارے حضیرے وہاں پر تھے اس زمانے میں اور بہت راحت و سکون ہوا کرتی تھی۔ سنتا ہوں کہ وہ سب مقامات دلکش اب خراب و برباد ہو گئے ہیں۔ جب ابتدائی دور میں جب آپ تھے وہاں پر تو حضیرے وغیرہ جتنے بھی تھے وہ قبرستان وغیرہ بڑے اچھی حالت میں تھے، اب وہ تمام دلکش مقامات وغیرہ جو سکون و راحت کے مقام تھے وہ بعد میں خراب ہو گئے۔ پھر خواجہ محمود ولد معین الدین جو بھانجے مولانا کمال الدین کے ہمراہ ہوا کرتے، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کے، ہمیشہ نماز صبح مسجد میں پڑھ کر ہم نکلتے اور وظیفہ پڑھتے جاتے۔ راہ میں جب کسی مزار پر پہنچتے تو میں محمود سے کہتا اب تم چاہے مکان پر جاؤ یا چاہے اور کسی مزار پر تنہا مشغول رہو۔ کسی اللہ والے کی درگاہ پر وغیرہ مزار پر جاتے تو کہتے محمود سے کہ تم چاہو تو مکان چلے جاؤ، کسی اور دوسری مقام پر جو ہے بیٹھ جاؤ تاکہ میں یہاں ذکر و اذکار میں بیٹھوں۔ میرا وہ کہنا قبول کر جدا ہو کر کسی مزار پر ظہر تک جا کر مشغول ہوتے، یعنی فجر سے لے کر ظہر تک ذکر و اذکار میں جو ہے وہ لگے ہوئے رہتے۔ پھر ہم نماز ظہر کے وقت طہارت کے لیے نکلتے، اذاں کہتے، 10-12 درویش اپنے مقام مشغولی سے آ کر جمع ہو جاتے، نماز با جماعت پڑھتے اور مجھ کو امام بناتے۔ پھر باقی دن ذکر و شغل میں گزرتا، یہاں تک کہ نماز مغرب و عشاء وہیں صحرا میں ہوتی اور پھر وظیفے پڑھ کے گھر آتے۔ اب یہاں پر دیکھیں تمام جو درویش مختلف رہتے تھے وہ پورے مل کر جو جماعت سے نماز پڑھتے اور شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ امامت فرمایا کرتے، اور پورا جب نماز مغرب اور عشاء ہو جاتی تو پھر اس کے بعد وہ گھر کی طرف جو ہے روانہ ہوتے، اور جب جنگل میں خلولا کرتے تو چند درختوں کی ارد گرد رسی گھیر دیتے اور درمیان میں سوتے رہتے، نہ درندوں کا ڈر ہوتا، نہ چور کا بدکنا یا جوتے لے جانا۔ رات کو گھروں میں جگہ مقرر تھی وہاں مشغول رہتے، دن تمام مجاہدہ کرنے کے بعد جب رات کو گھر آتے، رات میں بھی جو ہے ذکر و اذکار میں رہتے، مشغولی رہتی وہاں پر رات میں بھی کسی خاص مقام جگہ پر گھر میں، اور اسی راحت و آرام میں چند سال گزرے۔ دیکھیے ذکر و اذکار جو راحت و آرام کا سبب ہے اللہ والوں کے لیے۔ حضرت خواجہ اس وقت کا ذکر بڑے شوق و ذوق سے فرمایا کرتے تھے، اپنی جوانی کے مجاہدات اور ریاضات کو بندگی شیخ الاسلام بیان کرتے اور مریدین کو سناتے تاکہ مریدین کے اندر بھی جذبہ اطاعت کا پیدا ہو اور وہ بھی جو ہے ذکر و اذکار میں اور مشغولی میں لگے رہیں۔ اور پھر کہا اگر حکم پیر و مرشد کا نہ ہوتا تو مخلوق کے درمیان رہنا اور جفا اور خفا خلق گوارا کرنا اور شہر میں رہنا کہاں نصیب ہوتا، کسی پہاڑ یا بیابان میں رہتا۔ اب یہاں فرماتے ہیں اگر وہ ان کا حکم نہ ہوتا، محبوب الہی سلطان المشائخ اگر نہ فرماتے تو میں کسی بیابان اور پہاڑ میں رہتا۔ شروع سے آپ کی یہ خواہش تھی، یہاں تک کہ جب محبوب الہی کی خانقاہ میں تھے حضرت امیر خسرو کے ذریعے آپ نے کہلوا بھیجا تھا کہ یہاں پر لوگ زیادہ آتے جاتے رہتے آپ کی خانقاہ میں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کسی ویران مقام پر چلا جاؤں اور وہیں پر مشغول ہو جاؤں۔ تو امیر خسرو نے جب آپ کی درخواست محبوب الہی کے حضور پیش کی تو محبوب الہی نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا کہ ان سے کہو انہیں مخلوق کے درمیان رہنا ہے اور جفا و خفا کو برداشت کرنا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا تھا اسی لیے لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہوں اور جفا و خفا کو جو ہے برداشت کرتا رہتا ہوں، ورنہ میں کسی جنگل میں رہ جاتا اور سکون سے وہیں پر جو ہے مشغول عبادت رہتا۔ عرض کیا کہ حق وہی ہے جو حضور ارشاد فرماتے ہیں، مگر آپ نے یہاں رہنے کی تاکید اس واسطے فرمائی کہ ہم لوگ سعادت حاصل کریں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ جو ہے حق تو وہی ہے کہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ جنگل و بیابان میں رہتے، لیکن جو یہاں رہنے سے ہمیں سعادتیں مل رہی ہیں، آپ کے رہنے سے لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے، خلق خدا مستفید ہو رہی ہے۔ پھر دنیا کوئی چیز ہوتی تو جناب رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول فرماتے، یعنی دنیا کی کوئی اہمیت نہیں، دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اگر ہوتی تو حضور جو ہے اس کو ضرور جو ہے قبول فرماتے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا واقعہ لکھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ان کے پاس تشریف لائے اور ان کے پاس کچھ کھجوریں تھیں جن میں چند عدد کھجوریں آپ نے تناول فرمائیں، اور پھر فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں 7 دن سے، ایک روایت میں 5 دن سے کوئی چیز نہیں گئی تھی۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اے
اویم ابو درداء کا نام تھا، جو حاجت ہو مانگ لو۔ ابو درداء نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ میری حاجت کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس صحابہ اکرام کا عقیدہ اور ان کی سوچ تھی۔ حضور فرما رہے ہیں کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ ابو درداء سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو میری حاجت کو مجھ سے زیادہ ہیں۔ پھر سرکار نے فرمایا مانگو، کیا طلب ہے حاجت کے؟ پھر اس کے یا رسول اللہ آپ تو مجھ سے زیادہ میری حاجت سے واقف ہیں۔ اس پر حضور پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، اویم یعنی ابو درداء کا دل غمگین کر دے، ان کو دل کو جو ہے دنیا کی چاہت وغیرہ سب نکال دے، دل غمگین کر، اے اللہ ان کے بدن کو بیمار کر دے، اے اللہ ان کے ہاتھ دنیا کے روپے پیسوں سے ہمیشہ خالی رکھ۔ یعنی فخر و فاقہ جو سب سے بڑی نعمت ہے، انبیاء کا ورثہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے خاص جو ہے حصہ ہے، اس کی دعا فرما رہے ہیں کہ دنیا، متاع دنیا، مال دنیا تمام دور کر دے اللہ، ان کو خالص اپنی طرف کر لے۔ ابو درداء نے عرض کیا، یا رسول اللہ اسے کیسے برداشت کر سکوں گا؟ حضور نے فرمایا، اے اللہ ابو درداء پر رحم فرما، مہربانی فرما، اے اللہ ابو درداء پر مہربانی فرما، اے اللہ ابو درداء پر مہربانی فرما، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ان کے لیے استقامت کی دعا بھی آپ نے فرمائی کہ وہ برداشت کر سکیں۔ پھر حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا، نعیم بہشت سے لوگ مطلع نہیں، اس واسطے دنیا کی گرفتار ہیں، جنت کی نعمتوں سے بارے میں جانتے نہیں تو دنیا کی بھی اس کے اندر جو ہے گرفتار ہیں۔ اور ایک آیت بیان فرمائی، جب بہشتی بہشت میں جائیں گے ناگہاں ان پر ایک نور چمکے گا، سب سجدے میں گر جائیں گے اور جانیں گے کہ یہ نور خدا پاک کا ہے۔ تو غیب سے آواز آئی، اے بندو میرا نہیں وہ بات جو گمان کی ہے تم نے، یہ تو بہشت کی حوروں میں سے ایک حور نے اپنے مالک کے سامنے تبسم کیا ہے۔ اتنی چمک آئے گی کہ لوگ گر جائیں گے، سمجھیں گے کہ ذات حق کا نور ہے، تو کہیں گے ذات حق کا نور نہیں بلکہ ایک حور کا نور رہے گا جو اپنے مالک کے سامنے جو ہے بیٹھی ہوئی جو ہے تھی، وہ تبسم کر رہی تھی۔ پھر حضرت بندگی شیخ الاسلام نصیر الدین یہ فرما چکے، تو ایک عزیز جو وہاں بیٹھا ہوا تھا اور یہ اس کا پہلا روز تھا، یعنی پہلی مرتبہ وہ بندگی شیخ الاسلام کی خدمت میں آیا تھا، سردی زیادہ تھی، بولا اگر اس وقت حضرت مخدوم کے پاس کوئی آگ کی انگیٹی ہوتی تو سردی تکلیف نہ دیتی۔ یعنی پہلی مرتبہ آیا تھا خانقاہ میں، وہ دیکھ کر کہنے لگا حضرت کے پاس جو ہے نہیں ہے آرام کا سامان، جو ہے انگیٹی نہیں ہے، اگر آگ ہوتی انگیٹی ہوتی تو جو حضرت کو جو ہے فائدہ دیتا۔ خواجہ نے فرمایا خدا تعالیٰ کوئلہ دے گا تو آگ سلگاؤں گا اور نہ خیر، جبہ اور لبادہ جو میسر ہے اسی سے بسر کروں گا۔ اس نے کہا مجھ کو لبادے کے اندر ایسی سردی معلوم ہوتی ہے کہ بدن برف ہو جاتا۔ اس پر جناب خواجہ نے ایک حکایت بیان فرمائی۔ اب یہاں پر جو ہے وہ اس کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ جو واقعہ ہوا اس نے سمجھا کہ جو انگیٹی ہوتی تو حضرت کو جو ہے راحت ہوتی اور تکلیف محسوس نہ ہوتی۔ تو فرمایا ایک شخص بادشاہ کی لڑکی کے اوپر عاشق ہو گیا، کلال جو ہے نام تھا اس کا۔ بادشاہ نے سنا، مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، تو وزیر نے جو ہے مشورہ دیا اس کو بلائیں اور بلا کر جو ہے 200 درے کوڑے جو ہے لگائے جائیں شاہی محل میں۔ ملازمین اس کو پکڑ کر لے کر آئے اور شاہی محل میں لا کر جو ہے مارنا شروع کیا۔ جب مارنے کا شروع ہوا تو شہزادی آئی اور جھروکے سے اس نے جو ہے پردہ ہٹا کر جو ہے وہ منظر دیکھا، اور جب اس کلال نے جو ہے شہزادی کے رخسار کو دیکھا اور اس کے حسن کے اوپر اور فریفتہ ہو گیا، اور زیادہ اس کے اوپر درے جب مارے جاتے تو ان کی کوئی خبر اسے نہ ہوتی۔ جب اس نے حسن کو دیکھا شہزادی کے تو کوئی تکلیف محسوس نہ ہوتی، اور جو دوسرے دروازوں پر اس کو لے جا کر درے لگاتے ہرگز ان کو اس کی خبر نہ ہوتی۔ کچھ درے ہوئے۔ اب یہ فقراء عاشقان خدا ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ جو ہے کہ اس شخص کو جو ہے کوئی تکلیف نہ ہوئی کہ وہ اس کا عاشق تھا، ایک مجازی حسن میں گرفتار تھا، شہزادی کے متعلق جو ہے وہ چاہت رکھتا تھا، تو اس کے حسن کو دیکھ کر اتنا محو ہو گیا کہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ اب حضرت فرماتے ہیں بندگی شیخ الاسلام کے، اب یہ فقراء اللہ والے اہل اللہ خاصان خدا کیا ہیں؟ یہ عاشقان خدا ہیں۔ مشاہدہ معشوق مجازی میں درد و غم سے بے خبر ہوں تو عشق حقیقی میں بطریق اولا بے خبر ہوں گے۔ جب مجازی عشق میں جو ہے کوئی درد نہیں ہوتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، حسن میں دیکھ کر مستغرق ہوتے ہیں، تو جو عشق حقیقی میں مستغرق ہوں، جمال یار کا مشاہدہ جو کرتے ہوں، پھر انہیں کہاں سے غم ہوگا، انہیں کہاں سے تکلیف ہوگی۔ اس کو سمجھایا گیا اس شخص کو کہ جو کہہ رہا ہے کہ تو سردی ہے، انگیٹی ہوتی، تو بتایا گیا کہ یہ جمال دیدار الہی میں مستغرق ہیں، ان کا تو دھیان بھی نہیں جاتا اس جانب۔ پھر اس کے بعد ایک شخص کوئی کاغذ لایا، حضرت خواجہ اس کو دیکھ رہے تھے، فرمایا یہ حدیث موضوعات سے ہیں،
کتب مشہور احادیث میں نہیں، اس میں سے ایک حدیث یہ تھی کہ تارک نماز کے ساتھ کھانا نہ کھائیں۔ ایک کاغذ لے کر آیا، حدیثیں لکھی ہوئی، حضرت کیونکہ اپنے دور کے بڑے عالم دین بھی تھے، آپ نے کہا کہ تمام جو موضوع احادیث جو اس میں لکھی ہوئی ہیں، جس میں ایک حدیث یہ تھی کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کے ساتھ کھانا نہ کھائیں، دوسری یہ کہ یہود و نصارہ کو سلام کریں اور بے نمازی اور شراب خور کو سلام نہ کریں، یعنی یہود و نصارہ کو سلام کریں اور شرابی کو اور سود خور کو سلام نہ کریں، شراب خور کو۔ خواجہ نے فرمایا ان لوگوں سے سلام کریں اور تارک نماز کے ساتھ کھانا کھائیں، مگر اسے ادائے نماز کو کہا کریں۔ کھانا کھانا چاہیے بے نمازی کے ساتھ، لیکن بے نمازی کو کہنا چاہیے، ترغیب دینا چاہیے کہ نماز پڑھے۔ بندگی شیخ الاسلام نے اس آدمی کو سمجھایا کہ ایسے نہیں ہے جو تم حدیثیں لے کر آئے ہو لکھ کر جو ہے، بلکہ کھانا کھا سکتے ہیں بے نمازی کے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا کریں، صرف کھانے کی دعوت میں جا کر کھانا کھا کر نہ آئیں بے نمازی کے پاس، بلکہ اس کو ترغیب بھی دیں کہ نماز پڑھا کرو، نماز کی طرف آیا کرو۔ یہ بہترین کام ہیں۔ نماز ہی اللہ کا قرب جو ہے دلاتی ہے۔ اگر وہ محفل میں آ کر بیٹھے تو اس کی تعظیم نہ کریں، بے نمازی اگر کسی محفل میں آ جائے تو اس کی تعظیم نہ کرو، خاموش بیٹھ جاتا کہ احساس ہو اسے۔ آج ہمارے پاس معاملہ یہ ہے کہ کوئی دولت مند صاحب ثروت آ جائے، وہ بے نمازی رہے، فاسق و فاجر رہے، فوراً اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جو ہے جیسے کوئی جھٹکا لگ گیا ہو۔ تو یہاں پر ہمارے بندگی شیخ الاسلام کہ بے نمازی اگر کسی محفل میں آتا ہے اس کی تعظیم کے لیے نہ اٹھیں اور جواب سلام میں علیک نہ کہیں، اس نیت سے کہ اس کی اہانت ہو اور وہ شرما کر اس کام سے باز آئے، یعنی نماز پڑھنا شروع کر دے اور بے نمازی کی جو کیفیتیں اس کے اندر تھیں نماز نہ پڑھنے کی وہ ختم ہو جائیں۔ پھر حضرت خواجہ نے اس شخص کو وہ کاغذ دے دیا۔ اب پھر اس کے بعد ایک واقعہ بیان کروایا حضرت شیخ الاسلام بندگی نصیر الدین چراغ دہلوی نے کہ شیخ عثمان خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اس سے پہلے بھی حضرت کا تذکرہ آیا، شیخ عثمان خیر آبادی کا بڑے اللہ والے اور بڑے صوفی اپنے زمانے کے گزرے ہیں، ہزاروں لوگوں نے جن سے فیض پایا۔ فرمایا کہ ایک نوجوان ان کے زمانے میں بدمست شراب پی کر پان کھا کر تنبورا بجاتا تھا، گناہوں میں ملوث تھا، شراب بھی پیتا تھا، پان بھی کھاتا تھا، تنبورا بجاتے ہوئے بیٹھتا تھا۔ لہٰذا اپنے گھر سے باہر آیا، گلی میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت شیخ عثمان خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس گلی میں آئے، جیسے ہی دیکھا ہو تو اس گلی سے بھاگ گیا اور دوسری گلی میں چلا گیا۔ حضرت قبلہ بھی دوسری گلی میں تشریف لے گئے، لیکن ہوا کیا، وہ دوسری جو گلی تھی وہ بند تھی، راستہ ہی بند تھا۔ حضرت جا رہے ہیں، وہ بھاگ رہا ہے، آخر میں وہ دیوار کے پاس رک گیا جہاں پر راستہ بند تھا۔ حضرت سے شرما کر جو ہے ملنا نہیں چاہتا تھا، اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر لیا، حضرت کی طرف وہ دیکھتا نہیں۔ حضرت جو ہے اس کے قریب جاتے ہیں اور اس کو جو ہے توجہ فرماتے ہیں اور اسے ملاقات کرتے ہیں، تو وہ شرمندگی سے آپ کی طرف دیکھتا ہے اور تنبورا توڑ ڈالتا ہے اور آپ کے قدموں میں گر جاتا ہے۔ حضرت شیخ اپنے خدام سے کہتے ہیں اس کو اٹھاؤ، خانقاہ لے کر چلو، تو اس کو لے جایا گیا۔ دیکھیے آپ اللہ والے کیا کرتے ہیں، صوفیاء کرام کا مسلک و مشرب کیا ہے، طریقہ کیا ہے، وہ برے آدمی سے نفرت نہیں کرتے، برائی سے نفرت کرتے ہیں۔ اس کے اندر جو خامی ہوتی ہے اس کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ وہ شرابی تھا، تنبورا بجاتا تھا، فسق و فجور میں تھا، گناہوں میں تھا، اب اس کو حضرت حکم دیتے ہیں کہ خدام سے کہ لے کر چلو خانقاہ کو۔ خانقاہ کو لے جایا گیا، کہا اس کے کپڑے جو ہے نکالو، 2 چادریں دے دو اس کو پہننے کے لیے۔ 2 چادریں اس نے باندھ لی، کہا کہ آرام کر لو، کہا کپڑے دھو خانقاہ میں۔ لوگوں نے کپڑے دھو دیے، اس کے سوکھنے کے لیے ڈال دیے، پھر اس کے بعد کہا کہ اس کو پانی نہلاؤ، کپڑے سوکھنے کے بعد پہنا کر لے کر آؤ۔ تو اس کو پانی نہلایا گیا اور کپڑے سکھنے کے بعد وہ کپڑے پہن کر حضرت قبلہ کی خدمت بابرکت میں وہ حاضر ہوا، عثمان خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں۔ حضرت عثمان خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کو دیکھا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر قبلہ رخ کھڑے ہو گئے، چہرہ قبلے کی طرف کیا اور دعا کی کہ خدا بندہ جتنا مجھے کرنا تھا میں نے کر دیا ہے، اب میں نے اس کا ظاہر پاک و صاف کر دیا ہے، اس کا باطن صاف کرنا یہ تیرا کام ہے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں یہی کوشش کرتے ہیں کہ وہ پہنچا دیتے ہیں وہاں تک، اب اس کے بعد اللہ کی مرضی، اللہ اس کو قبول کرے۔ کہا کہ میں نے ظاہر صاف کر دیا، لباس صاف کر دیا، اس کا اچھا کر دیا، باطن اس کا جو اندر کا ہے مولا وہ تو صاف فرما۔ پھر شیخ نے اسے ذکر کی تلقین کی، ذکر کی تربیت دی، تعلیم دی کہ کس طرح ذکر و اذکار کرتے ہیں، اور خلوت میں بیٹھنے کا اس کو حکم دیا۔ وہ خلوت میں بیٹھ گیا اور ذکر میں مشغول ہو گیا۔ اتفاقاً شیخ عثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ عثمان خیر آبادی کو ملاقات کے لیے تشریف لائے تو دیکھا شیخ عثمان خیر آبادی بڑے غمگین ہیں۔ پوچھا اے برادر آج غمگین کیوں ہو؟
انہوں نے کہا غیرت سے پوچھا کس کی غیرت؟ کہا غیرت دوست سے پوچھا یہ غیرت کس طرح ہوئی؟ کہا ہم نے جو برسوں خون جگر کھایا پیا تھا وہ نعمت اس نوجوان کو 1 گھنٹے میں مل گئی۔ فرماتے کہ ہم تو سالوں سال سے مجاہدہ اور ریاضتیں کر رہے ہیں، وہ نعمت جو ہمیں سالوں سال کی محنت کے بعد ملی ہے، اس نوجوان نے توبہ کی، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوا، 1 گھنٹے میں 1 ساعت میں جو اس کو وہ نعمت مل گئی۔ پھر خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا یہ عالم بے نیازی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا کرتا ہے، تو جو توبہ کرنے والے رجوع ہونے والے ہیں اللہ کا فضل ہو جائے تو ایسی نعمت مل جاتی ہے۔ سالوں سال جو مجاہدہ کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی وہ نعمت نہیں ملتی۔ حضرت خطب الاقطاب بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہے، نہ معلوم کیا معاملہ پیش آئے۔ فرماتے ہیں جب نسیم رحمت چلتی ہے ہزاروں شرابیوں کو اٹھا کر صاحب سجادہ بنا دیتی ہے، سجادے پر بٹھا دیتی ہے، مصلی جسے کہتے ہیں، اللہ والے بن جاتے ہیں، نمازی بن جاتے ہیں۔ اور جب اللہ کا خیر نازل ہوتا ہے، نسیم خیر چلتی ہے، خیر کی ہوا چلتی ہے، تو ہزاروں مصلی نشینوں کو وہ اٹھا کر شراب خانوں میں ڈھکیل دیتی ہے۔ تو اللہ کا جب کرم ہوتا ہے تو اس طرح کے معاملے ہوتے ہیں، اس لیے کہا جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ اسی کے بعد حکایت بیان فرمائی کہ خواجہ سنکان کی بیان فرمائی۔ ان کا باپ والی سنکان کا ملازم تھا۔ سنکان سرخیز کے قریب ایک علاقہ، اس والی نے خواجہ سنکان کے والد کے ہاتھ پاؤں ناحق کٹوا دیے تھے۔ ان سب عزیز و اقارب باخوف بھاگتے پھرتے، اب وہ سزا ہونے کے بعد ان کے جتنے گھر والے تھے بھاگتے پھرتے تھے۔ خواجہ سنکان کو 2 تھیلیاں اشرفیوں کی ہاتھ آئیں، یہ ان کو کمر سے باندھ کر بھاگے۔ سرخیز میں پہنچ کر مسجد میں گئے، سوچا میرے پاس 2 تھیلیاں اشرفیوں کی، اگر مسجد میں سویا تو نامعلوم کوئی چوری کر لے، سرائے میں اترنا چاہیے۔ مسجد سے نکل کر ہر چند ڈھونڈا، سرائے نہ پائی۔ اتفاقاً خانقاہ شیخ لقمان پر ان کا گزر ہوا، فقراء لقمانی انہی کی طرف منسوب ہیں۔ یہ اس خانقاہ میں گئے، دل میں کہا شیخ سے ملنا چاہیے، غرض ان سے ملے اور وہیں رات ہو گئی۔ اس خانقاہ میں یہ قاعدہ تھا کہ رات کو سوتے وقت چراغ جلا کر ہر شخص کو دیکھا کرتے اور حجروں میں اور مقاموں میں تفحص کرتے، جو بے حکم رہتا نکال دیتے، سب کو دیکھا کرتے، جو بغیر اجازت کے رہتا اس کو نکال دیتے، اس واسطے کہ خانقاہ شیخ میں ہدیہ یا مہرسہ آیا کرتے تھے اور سامان کثرت سے تھا۔ چنانچہ چراغ و خنادل چاندی کے تھے، چاندی کے چراغ اور قندیل وہاں پر تھیں، اور فرش اطلسی، بندگان خدا ہر قسم کی چیزیں بہت لاتے تھے۔ خادم اسباب ہر جگہ رکھ دیتے تھے اور حفاظت کرتے، بیگانے رات کو رہ کر کہیں کچھ نہ لے جائیں، غرض رات کو حسب قاعدہ چراغ جلایا اور موافق قائد قدیم کی جستجو شروع کی۔ خواجہ سنکان کو اجنبی دیکھ کر باہر نکال دیا، نئے آدمی تھے تو کہا کہ باہر نکلو خانقاہ کے۔ خواجہ سنکان نے سوچا رات کو سرائے نہ ملی، پھر مسجد جاؤں کیا کروں؟ جب قریب دہلیز خانقاہ کے پہنچے، وہاں ایک گھر خالی دیکھا جو گھوڑوں کے واسطے گھاس لا کر وہاں جمع کیا کرتے تھے۔ دل میں کہا آج رات کو اسی میں رہ جاؤں، جب صبح کو دروازہ کھلے گا تو باہر چلا جاؤں گا۔ یہ اس میں گھر میں چلے گئے اور خادم نے دروازہ بند کر دیا۔ یہ شخص سو رہا، شیخ عبادت میں مشغول تھے۔ آدھی رات کو خادم کو بلا کر کہا مجھے آج کی رات اس گھر میں ایک آشنا کی بو آتی ہے، جا کر خوب دیکھو۔ خادم گیا اور حجرے اور خانقاہ اور کوٹھی بغور دیکھی، کوئی بیگانہ نہ تھا، سب وہی لوگ تھے جو پہچانت کے تھے۔ واپس آ کر عرض کی کہ کوئی نہیں ہے۔ یہ سن کر شیخ مشغول ہو گئے۔ تیسری بار پھر سر اٹھا کر خادم سے کہا چراغ جلاؤ، اور خود اٹھ کر چلے اور دہلیز کے قریب آئے، اور جب نزدیک پہنچے چراغ کی روشنی اس گھر میں پڑی جہاں خواجہ سنکان نے سوچا اب خادم چراغ لے کر اندر آئے گا، مجھے دیکھ کر بے گماں چور پکڑے گا، بہتر یہ ہے کہ خود باہر جا کر عرض کروں۔ اٹھ کر باہر آئے، شیخ لقمان نے ان کو دیکھا، مصافحہ کیا، کہا اے فرزند ہمراہ آؤ، ہم تمہیں کو دیکھتے ہیں، ہم تمہیں کو ڈھونڈتے ہوئے آئے ہیں۔ اپنے تسبیح خانے میں لے جا کر رکھ دیا اور ذکر تلقین کی اور مشغول بحث سکھائی۔ 3 دن میں ایسے کمال کو پہنچے کہ ان کو حکم دیا اب تم سنکان میں جا کر خلق خدا کو دعوت دو۔ 3 دن تک تربیت کر کے مقام ولایت پر فائز کر دیا۔ جب
حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا کہ خواجہ سنکان اور خواجہ حیدرزادہ یہ دونوں سرخیس میں تھے اور دامن کوہ میں رہتے تھے۔ باہر شہر سے جو خواجہ حیدر کی اقارب نے آبادی کی تھی اس محلے کو حیدرزادہ کہتے۔ وجہ اس کی یہ ہوئی کہ خواجہ حیدر کو ایک حال پیدا ہوا، یہ پہاڑ پر چڑھ گئے اور وہاں غائب ہو گئے۔ وہاں پہاڑوں کا سلسلہ بہت دور تک تھا، ان کو چند سال گزر گئے۔ ایک بار کسی شخص کو ان پہاڑوں میں گزرا ہوا ایک جوان کو وہاں دیکھا کہ اپنے بدن پر درختوں کے پتے باندھے ہوئے ہیں، ایک ڈولی میں ہرن کے تھنوں سے دودھ پیتا ہے اور دھوتا ہے۔ اس شخص کو دیکھ کر غائب ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ جو حیدرزادہ غائب ہو گیا ہے شاید یہ وہی ہوگا۔ غرض اس نے شہر میں آ کر حیدرزادے کے ماں باپ سے کہا، میں نے تمہارے فرزند کو فلاں پہاڑ پر دیکھا ہے کہ پتے بدن پر باندھے ہوئے، پتوں کی ڈولی میں ہرنی کا دودھ دھو کر پیتا ہے، مجھ کو دیکھ کر غائب ہو گیا۔ جب ماں باپ نے یہ سنا تو سمجھ لو کہ برسوں کے گم ہونے کے فرزند کی جب باپ نے خبر سنی ہو تو کیسا بےتاب ہوگا۔ اسی وقت دوڑا اور سب پہاڑوں میں پھرا، کہیں پایا نہیں۔ لاچار ہو کر شیخ لقمان کی خدمت میں آیا، کہا برسوں سے میرا لڑکا مفقود الخبر ہے، لاپتہ ہے، کوئی اطلاع نہیں ہے۔ بوڑھی ماں اس کے لیے رویا کرتی ہے اور میری زندگی بھی تلخ ہے، مجھے بھی جو پریشانی ہے۔ اب ایک پہاڑی میں پتہ ملا۔ شیخ نے کہا گھر میں چل اور خلق خدا کو حق کی دعوت اور تبلیغ کر اور ماں باپ سے مل کر انہیں خوش کر۔ شیخ